نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور ان کو صاحب ثروت بنایا ہے، آج اس قوم کے لیے، اور یہ قوم آپ ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو نعمتیں عطا کی ہیں کہ آج وہ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں، آگے بڑھیں اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک باوقار ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے وہ آج اپنی دولت کا کچھ حصہ اس قوم کے لیے وہ تقسیم کریں اور انصار مدینہ کا وہ جذبہ، اس کی یاد تازہ کریں، جبکہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجروں کو انصار مدینہ نے اپنے گلے سے لگایا، اپنے گھروں میں رکھا، جو ان کے پاس تھا ان کے ساتھ انہوں نے ان کو شریک کیا اور ان میں تقسیم کیا، اور قطعاً کوئی تفریق نہیں رہنے دی کہ آپ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور مہاجر ہیں۔ مہاجر اور انصار وہ یکجاں دو قالب ہو گئے۔ آج یہی وقت تقاضا کرتا ہے پاکستان کے صاحب ثروت سے کہ آگے بڑھیں اور انصار مدینہ کی یاد شہروں اور گلی کوچوں میں اس کو تازہ کر دیں، اور یہی آپ کا حق ہے اور یہی آج پوری قوم آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں، ہمیشہ چیلنجز میں، ہمیشہ تکلیف کے مراحل میں غریب آدمی نے قربانی دی ہے۔ آج صاحب حیثیت ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور آج احسار کرنے کی ان کی باری ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ وہ دل کی گہرائیوں سے اور پوری طرح وہ اس عظیم کام میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے اور ہمیشہ تاریخ میں سخی جانے جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہم نے ایک اکنامک ویژن دیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی معاشی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، جس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے منسٹر آف پاور ہیں، ہمارے منسٹر آف پیٹرولیم ہیں، ان کی ٹیم ہے، ہمارے قائدین ہیں، ان کی مشاورت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور درجہ بدرجہ ایم کیو ایم، بیپ اور تمام دوسری پارٹیز کی، اے این پی کی، ہمیں بھرپور اس میں تعاون ان کا شامل حال رہا ہے، اور یہ معاشی پالیسی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ مہنگائی کا طوفان ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، لیکن جان لڑائیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پاکستان معاشی خود مختاری کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ جو آج ابھی میں فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خواب جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا، وہ عظیم قربانیاں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بار کو چھوڑا اور اس زمانے میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں وہاں پر چھوڑ دی اور پاکستان آئے، یہ آنکھوں میں یہ خواب بسائے،
کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہوگا، خدا داد ملک پاکستان، جہاں پر ہر ایک کو بلا امتیاز، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی تانگے بان ہے یا دکاندار ہے، کوئی افسر ہے یا کاروباری ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لائر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی حاری ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو محنت کے بل بوتے پر معاشرے میں ترقی کا موقع ملے گا۔ میرٹ اور محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، مجھ سمیت سب